تیسری بات یہ ہے کہ بچوں کو ضدی اور ہٹ درم نہ ہونے دیں. بچوں کو ضدی اور ہٹ درم نہ ہونے دیا جائے. ضدی اور ہٹ درم اسی صورت میں بنتے ہیں جب ان کی ہر بات مان لی جائے. ان کو بتایا جائے کہ بیٹا دل میں آنے والی ہر بات نہیں مانی جاتی، جو مناسب ہو وہ مانی جاتی ہے، جو مناسب نہ ہو وہ نہیں مانی جاتی، تاکہ وہ اس تناظر میں حلت اور حرمت کا مقصد سمجھیں کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے شریعت میں کچھ چیزیں کرنی ہوں گی جو جائز ہوں گی اور کچھ ناجائز ہوں گی. وہ جائز اور ناجائز کے فلسفے کو اسی عمر میں سمجھ جائیں، نہ یہ کہ جوان ہو جائیں اور اس کے بعد مسجد کے امام کو سمجھانا پڑے کہ بھئی یہ حلال ہے، حلال جائز ہے اور یہ حرام ہے، اس سے رکنا ہے. وہ اس وقت مسجد کے امام سے یا عالم دین سے دلیل طلب نہ کرے کہ میں نہیں جانتا حلال ہے یا حرام، مجھے بتائیے حلال ہے تو حلال کیوں اور حرام ہے تو حرام کیوں. وہ یہ سوال نہ کرے. اس کو بچپن ہی سے معلوم ہو کہ ہاں کچھ چیزیں ماننی ہیں اور کچھ چیزیں نہیں ماننی. میری کچھ باتیں مانی جائیں گی اور کچھ نہیں مانی جائیں گی، یہ دماغ میں اس کے بعد بیٹھی ہو. یا ہمارے ہاں یہ ہے کہ ہم اپنی بات کو آخری بات سمجھتے ہیں، اپنی رائے کو حتمی رائے سمجھتے ہیں، اپنے فیصلے کو آخری فیصلہ سمجھتے ہیں اور پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں. آپ کو معلوم ہے کہ بہت سے ازدواجی زندگی میں ازدواجی گھرانے صرف اسی وجہ سے تباہ و برباد ہو گئے کہ ہر فریق اپنی جگہ ہٹ درم ہے، اپنی غلطی کو ماننے کو تیار ہی نہیں. شوہر سے بات کریں تو وہ اپنی غلطی ماننے کو تیار نہیں، حالانکہ بہت سی جگہوں وہ غلط ہے. ایسے ہی زوجہ بہت سی اپنی غلطیاں ماننے کو تیار نہیں، حالانکہ بہت سے معاملات میں غلط ہے. غلطی کو ماننا یہ بہت بڑی طاقت ہے. اور تربیت میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تربیت میں اس کو بنیادی کردار حاصل ہے. جو اپنی غلطی ماننا جانتا ہو کہ مجھے کچھ اپنی غلطیاں ماننی پڑیں گی جس میں یہ داعیہ پیدا ہو جائے، اس کی بہت ساری خرابیاں دور ہو جاتی ہیں. بعض دفعہ ہم لوگ محافل میں بیٹھتے ہیں، میں اپنی بات کروں، بعض دفعہ ہم لوگ محافل میں بیٹھتے ہیں، ہمارا ذہن ہی نہیں ہوتا کہ ہم کچھ سیکھیں. ہم تو واچ کر رہے ہوتے ہیں، ہم تو مشاہدہ کر رہے ہوتے ہیں کہ بیان کرنے والے نے صحیح بیان کیا یا غلط. تربیت تو ان لوگوں کی ہو رہی ہے جو سامعین سن رہے ہیں. میں تو ایک مسجد کے امام کی حیثیت سے تشریف لایا ہوں، میں مہمان خصوصی کے طور پر ہوں. مجھے کیا فکر کہ میں کسی کی بات اپنے لیے سمجھوں. آپ سمجھ رہے ہیں اس فلسفے کو؟ یعنی مزاج جب شاہانہ بن جاتا ہے، جب ہم اپنے مزاج کو اس نہج پر رکھتے ہیں کہ باقی سب نیچے ہیں اور میں اوپر ہوں، پھر ہوتا یہ ہے کہ ہم ہر بات کو دوسروں کے لیے لیتے ہیں اور یاد بھی رکھتے ہیں تو دوسروں کے لیے رکھتے ہیں، اور ہمارے ذہن میں ایسے مختلف کردار گردش کر رہے ہوتے ہیں جن میں وہ خرابیاں پیدا ہو رہی ہوتی ہیں. اور یقین جانیے بخدا بہت ساری خرابیاں تو وہ ہوتی ہیں بجائے دوسروں کے کرداروں کو تلاش کرنے کے. اگر ہم اپنا کردار سامنے رکھیں تو اس کے سب سے اولی مصداق ہم ہی ہوتے ہیں. تو اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی خاص تنبیہ ارشاد فرمائی ہے کہ بچوں کے اندر ایسی کیفیت پیدا نہ ہونے دی جائے کہ جس سے وہ ضدی اور ہٹ درم ہو جائیں. اور یہ بات اس سے پیدا ہوتی ہے کہ ان کے منہ سے نکلنے والی ہر بات والدین پوری کر دیں.